حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم ذکر کریں گے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تہجد میں پانی کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ابن عباس کو فقہ کا علم عطا فرما، یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عباس کو علم عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا وہ علم عطا فرمایا کہ اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک سارے علماء ان کو ترجمان القرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے آپ کو اپنی جانوں اور اپنے مالوں پر ترجیح دی اور ہر حال میں آپ کی خاطر اپنی جانوں کی بازی لگا دی، اور اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا وصف یوں بیان فرمایا: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے 26ویں پارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، تم ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں، سجدے کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں پر ان کے آثار نمایاں ہیں۔ تورات میں یہ ان کا وصف بیان کیا گیا اور انجیل میں ان کا وصف یہ ہے جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو طاقتور کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی تاکہ ان کے ذریعے کافروں کو جلا دے۔ اللہ نے ان میں سے ان لوگوں کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد انہوں نے دین کے ستونوں کو بلند کیا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی، یہاں تک کہ دین کے راستے ہموار ہو گئے اور اس کے اسباب طاقتور ہو گئے اور اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو گئیں، اس کا دین مستحکم ہو گیا اور اس کی نشانیاں نمایاں ہو گئی۔ اللہ نے ان کے ذریعے شرک کو ذلیل کیا، اس کے سرداروں کو ختم کیا اور اس کے ستونوں کو مٹا دیا، اور اللہ کا دین سر بلند ہو گیا، کافروں کا دین مٹی میں مل گیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پاک نفوس اور صاف و بلند روحوں پر، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے ولی تھے اور مرنے کے بعد زندہ رہے اور اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے آخرت کا سفر کیا اور دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ دنیا سے دور تھے۔ اس قول کو مروج الذہب و معاون الجوہر نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب سے یہ قول لیا گیا۔